وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 6، حصہ اول. آج کا موضوع اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنے کا عملی طریقہ کیا ہے. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ ہی کے نام سے پکارا کرو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ عدل ہے. پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے غلطی سے کہی، لیکن اس پر ضرور گناہ ہوگا جس کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 6. لفظی ترجمہ: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کو ان کی جان سے زیادہ پیارے ہیں. وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں جو ہیں، نبی کی بیویاں محمد کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، خونی رشتہ دار. بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، بعضهم بعض ان میں سے اولیٰ ترجیح رکھتے ہیں اللہ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی قانون الہی میں. من المؤمنین، ترجیح کس بات میں رکھتے ہیں؟ کس سے رکھتے ہیں ترجیح؟ من المؤمنین والمہاجرین، مومن اور مہاجروں سے. الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، لیکن وہ الگ بات ہے کہ تم ان سے کچھ الا ان تفعلوا، کہ تم کرو الی اولیاءکم، اپنے دوستوں سے، معروفاً کچھ حسن سلوک. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی یہ قانون خداوندی ہے. اللہ سامعین کرام، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ، یہ بہت اہم آیت ہے اور تھوڑا سا اس پہ آپ نے غور بھی کرنا ہے. اور اصل میں
سورت جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ 5 ہجری جنگ احزاب کے موقع پہ ہے یہ اس کا نزول۔ تو بات اصل میں کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی ایک جماعت کو تیار کر رہا ہے۔ یہ مدنی جو دور تھا تو اس میں کیا تھے؟ احکامات تھے اور مسلمانوں کی ذہنی تیاری تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو دور جاہلیت تھا، تاریکیاں تھیں، لوگوں نے ظاہر کو ترجیح دے دی تھی، باطن کو فراموش کر دیا تھا، اور یہ سارے مضامین ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب حضور کی آمد کے بعد ضروری ہے کہ روشنی پھیل جائے، حقیقت کھل جائے۔ نبی جو ہے بذات خود یعنی روشنی کا مینار ہے علمی طور پہ، اور قرآن بھی روشنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو روشنی کہا ہے، نور کہا ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ روشنی جب آ جائے اس کے بعد اندھیرے نہیں رہنے چاہیے، اور اندھیرے کیا ہیں سامعین کرام؟ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے۔ اندھیرے یہ ہیں کہ ہم ظاہر کو حقیقت سمجھ لیں، دنیا، حیات دنیا کو حقیقی زندگی تصور کر لیں، یہ ایک اندھیرا ہے زبردست۔ جب یہ بنیادی غلطی آپ سے ہو گئی، پھر اور غلطیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جب آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا تو پھر باقی غلطیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے رب کو بڑا کیا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یعنی لوگوں نے تو مادے کو بڑا کر دیا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اڑنے والے اٹھو، قم فانذر، ڈراؤ، اور فقط رب کی بڑائی بیان کرو۔ تو اللہ اکبر یہ ہمارا مسلمانوں کی جماعت کا اصولی اور بنیادی نعرہ ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے اور آقا ہے، اور وہ بڑا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اصل میں روح ہیں، ظاہر نہیں ہے، یعنی ظاہری جسم تو ایک مکان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن اب اگر دنیا میں آ کے ہم شعور سنبھال کے ظاہر دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ جائیں تو پھر تو رب کی بڑائی ہم کر ہی نہیں سکتے۔ رب کی بڑائی تو جب ہوگی کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچان لیں سامعین کرام، اور پھر اپنی تحقیق کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، پیغمبر سے رابطہ کریں، کتاب سے رابطہ کریں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی منشا معلوم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تو وَنَفَخْتُ فِيهِ، تم تو اس جسم میں میری پھونکی ہوئی ایک روح ہو۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ تو روح ربانی ہماری اصل ہے۔ سامعین کرام تھوڑی توجہ کریں، یہ ایک مقدمہ میں بیان کر رہا ہوں اس مضمون کا۔ تو روح ہماری اصل ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ جب اپنے لیے بنایا ہے تو اب اس کی طرف جائیں گے کیسے؟ یعنی اس دنیا میں اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھجوایا ہے جو منظور شدہ ہے اس کی طرف سے، اور وہ لوگوں کو اللہ سے ملاتا ہے، اللہ کی طرف دعوت بھی دیتا ہے اور اللہ سے ملاتا بھی ہے، یعنی طریقہ کار بتاتا ہے اس کا۔ تو اب یہ نبی کی ذات جو ہے، ایک طرف تو وہ علم دیتی ہے، توجہ، نبی کی ذات اللہ تعالیٰ کے بارے میں تعلیم دیتی ہے، اس کی معرفت ہمیں سکھاتی ہے اور اس کی صفات سے ہمیں آگاہ کرتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ نبی جو ہے ہمیں پہنچاتا ہے دربار الہی میں، یعنی وہ طریقہ کار بتاتا ہے۔ اب نبی کی ذات ہمارے لیے ایک نمونہ بھی ہے،
عملی طور پہ، بلکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ نبی کی ذات جہاں ہمارے لیے ایک ان کا عمل جو ہے اسوہ حسنہ ہے، اور دوسری طرف نبی کی ذات جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب بھی لے جاتی ہے، وہ طریقہ بھی بتاتی ہے، اور ہمیں خالص اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ چکھانے میں مدد کرتی ہے۔ تو وہ اب یہ خالص اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہم، یعنی سوال یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کیسے حاصل کریں گے، عشق الہی کی دولت سے ہم کیسے سرفراز ہوں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے دل کو عرش الہی کیسے بنائیں گے۔ یہ سارے ہمارے سامنے چیلنجز ہیں اور کرنے کے کام ہیں کہ ہم اپنے دل کو عرش الہی بنا لیں۔ قلب المؤمن عرش الرحمن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دربار الہی میں پہنچ جائیں، قریب ہو جائیں، یعنی ہمیں جنت مل جائے۔ ان المتقین فی جنات و نہار فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر بادشاہ کے دربار میں پہنچ جائیں، دل ہمارا عرش الہی بن جائے۔ کیوں کہ ہم تو اسی کی پھونکی ہوئی روح ہیں۔ تو نبی ہمیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ پھر اس طریقے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کی ذات کو آپ ذریعہ بنا لیں قرب الہی کا، یعنی نبی چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ نبی کون؟ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے بذات خود، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے نبی، کیونکہ انسان اپنی کوشش اور سعی سے تو نبی نہیں بن سکتا۔ تو نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے، جیسے کہ اور نشانیاں ہیں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نشانی، آیت اللہ اسے کہتے ہیں نا قرآن کی زبان میں، وَمَن يُعَظِّمْ شعائر اللہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ تو نبی کی ذات اپنی جگہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب نبی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ تم نے اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو ایک تو حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنا لو، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں تو ان کے لیے نبی کی ذات میں ایک مکمل نمونہ موجود ہے، اسوۃ حسنہ۔ تو ایک تو نبی کا اسوہ حسنہ جو ہے یہ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے گا۔ یعنی آپ کو میں تھوڑا سا مختلف انداز سے یہ بات، یعنی ایک دوسرے انداز سے یہ بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، انسان کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لے۔ صبغت اللہ میں یہ مضمون بیان ہوا ہے نا قرآن میں کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ کے رنگ سے علاوہ کس کا رنگ اچھا ہے؟ تو اللہ کے رنگ کو چڑھانا ہے ہم نے۔ اب اللہ کے رنگ کو، اللہ کا رنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہیں، یعنی بعض صفات کا جو مخلوق کے لیے ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، انسان علم حاصل کرے، یا کریم ہے، انسان بھی کریم کی صفت کو اپنا لے، غفار ہے، ستار ہے۔ تو یہ چند صفات، بہت سی صفات ایسی ہیں کہ وہ انسان اپنا سکتا ہے۔ کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اللہ اکبر، اور پھر یہ ہے کہ المتکبر ہے، تو
ایسی کوئی صفت، یعنی وہ احد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، معبود ہے، الہ ہے، تو یہ بعض صفات تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ مخلوق نہیں لے سکتی، لیکن بعض صفات جو ہیں وہ بندوں کے لیے عام کر دی ہیں، اور پھر حکم بھی دیا ہے کہ صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں۔ پھر اللہ کے رنگ میں ہم کیسے رنگیں گے کہ رسول کا اتباع کریں، رسول کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لیں، اپنے اوپر رسول کا رنگ چڑھا لیں۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، تو رسول کے رنگ کو جس نے بھی چڑھا لیا تو وہ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی سے، عظیم الشان کامیابی سے۔ تو سامعین کرام، اب یہ ہے کہ وہ اسوہ حسنہ ہم کیسے چڑھائیں گے؟ رسول کی ذات کا رنگ، رسول کے رنگ کو اپنے اوپر کیسے چڑھائیں گے؟ دیکھیں، رسول کا رنگ جو ہے وہ اللہ کا رنگ جو ہے وہ رسول نے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا آسان بات ہے، مشکل نہیں۔ اللہ کے رنگ کو حضور کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم رسول کا رنگ لے لو، اسوہ حسنہ کو قبول کر لو، اپنے اوپر چڑھا لو، تو پھر کیا ہوگا؟ جس نے اللہ کے رسول کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لیا، اس نے بالواسطہ اللہ تعالیٰ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لیا۔ جب یہ اللہ کے رنگ میں رنگا جائے گا تو یہ اپنی منزل کو پا جائے گا، فقط فازا فوزن عظیمہ۔ اب یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ پیارے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ دیکھیں، جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہوتی ہے تو انسان اس کو ٹوٹ کے چاہتا ہے، جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہوتی ہے اس کو انسان ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ بعض لوگ جو ہیں وہ ظاہر دنیا پہ یا مٹیریل پہ دھوکہ کھا گئے، یا سونے چاندی پر آپ دیکھیں لوگوں کو، بعض لوگوں کو اپنا مال و دولت جو ہے، اپنے ایسٹس جو ہیں کتنے پیارے ہیں، مال کتنا محبوب ہے، بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، بعض لوگوں کو ایم این اے، این پی اے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، مشیر، اور یہ وزیر اور یہ سینئر وزیر، اس کی یہ سیٹیں بڑی پسند ہوتی ہیں تو وہ ٹوٹ کے چاہتے ہیں۔ اور میں یہ مضمون اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن آپ اگر تھوڑا سا میرا ذہنی طور پہ ساتھ دیں، انسان محبوب چیز کو ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ اب انسان کے اندر دل تو ایک ہی ہے، وہ بیک وقت ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین لرجل قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، یعنی ایک چیز سے محبت کر سکتے ہیں آپ، مختلف متضاد چیزوں سے بیک وقت محبت نہیں ہو سکتی، متضاد چیزوں سے بیک وقت آپ محبت نہیں کر سکتے، ہو نہیں سکتی، کیونکہ دل تو ایک ہی ہے۔ اب ظاہر اگر آپ کو محبوب ہے، جیسے کہ ہم میں سے اکثریت کو ظاہر محبوب ہے، یہ میری بیوی، یہ میرا بچہ، اور یہ میں، اور پھر یہ میرا مال، اور یہ میرے ایسٹس، یہ محبوب ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو، شدید محبت کرتے ہیں، ظاہر سے وہ شدید محبت کرتے ہیں۔ اب شدید محبت تو ایک سے ہو سکتی ہے۔ مومن کی صفت کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کی صفت یہ ہے کہ یہ شدید محبت ٹوٹ کے محبت کرتا ہے اللہ سے۔ اب یہ مومن تو اگر اس کی شدید محبت اللہ تعالیٰ سے ہو گئی تو اس نے یہ محبت حاصل کیسے کی؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور سامنے کرام یہ سوال ہمارے لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا ہے۔
ہمیں ایک نشانی بھجوا دی ہے۔ رسول کی ذات میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، تم اگر اللہ سے شدید محبت کرنا چاہتے ہو تو میں یہ حضور کے الفاظ نہیں ہیں، ایک میں مضمون بنا رہا ہوں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ لوگوں مجھ پر ایمان لانے والوں، تمہارا مقصود تو اللہ ہے، تم اگر اللہ کی محبت کو، شدید محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہوں تمہارے سامنے، مجھ سے تم ٹوٹ کے محبت شروع کر دو، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہوں، اور کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ جب تک وہ مجھ سے ٹوٹ کے محبت نہ کرے، شدید محبت مجھ سے نہ کرے، اپنے آپ سے، اپنی جان سے بھی میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں۔ پھر دوسری جگہ، یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میں نے مفہوم بیان کیا کہ اے لوگو تم، یہ دیکھیں حضور کا الفاظ نہیں ہے، لیکن میں قرآن اور حدیث کی روح سے آپ کو ایک مضمون بیان کر رہا ہوں، پھر حضور کے فرمودات بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوبارہ میں مضمون چونکہ دلچسپ ہے اور ہمارے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم شدید محبت کرنے لگیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اب اس کا ذریعہ کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ دیکھیں مٹی سے پھل اگتے ہیں، اجناس اگتی ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، ذریعہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ یہ عالم اسباب میں ہم رہ رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اس کے تک جانے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو وسیلہ اور ذریعہ، اللہ کی محبت درکار ہے ہمیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارا مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود صرف ایک اللہ ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں اللہ کی شدید محبت درکار ہے۔ اطاعت محبت کے ساتھ کی جاتی ہے سامعین کرام۔ ہمیں اللہ سے پیار نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی پرواہ نہیں ہے۔ بڑا دلچسپ مضمون ہے سامعین کرام۔ ہمیں اللہ سے پیار نہیں ہے تو ہمیں اللہ کی اطاعت کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نافرمان قوم ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے، من حیث القوم ہم ایک نافرمان قوم ہیں، نافرمانی ہمارا شیوا بن چکی ہے، لیکن ہمیں اللہ کی محبت درکار ہے۔ اللہ کی محبت، شدید محبت کیسے حاصل کی جائے گی؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو یا محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ قل، اعلان کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر محبت الہی چاہیے، فاتبعونی، میرا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ویغفر لکم، تمہیں معاف کر دے گا۔ بڑا درجہ ہے سامنے کا، اور آسان ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ تو اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ اتباع رسول ہے۔ دیکھیں محبت اللہ سے ہے، حکم اتباع رسول کا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے اگر تمہیں پیار ہے، فاتبعونی، میرا اتباع شروع کر دو، میرا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو۔ یحببکم اللہ، دیکھیں نتیجہ کتنا زبردست ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قربت تمہیں حاصل ہو جائے گی، بلکہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، ہم مغفرت چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ جنت میں تو جب اللہ کی مغفرت ہوگی تو آپ جنت میں جائیں گے نا، تو آسان طریقہ ہے سامعین کرام۔ تو اللہ کی محبت پانے کے لیے حضور کی اتباع،
اور حضور کے اتباع کے لیے حضور کی محبت درکار ہے. یہ ایک نقطہ ہے سامنے کرام. محبت نہ ہو تو اطاعت نہیں ہو سکتی. محبت نہ ہو، اطاعت محبت سے ہوتی ہے. اطاعت محبت سے ہوتی ہے، اور یہ محبت آپ کو کرنی ہے نبی سے. نبی سے محبت سے ہے اللہ سے محبت حاصل کرنے کا، یعنی اللہ کی محبت کو دل میں لانے کا، یا اللہ سے شدید محبت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو نبی کی محبت سے آپ کا یعنی کام شروع ہوگا کہ نبی کو آپ محبوب بنا لیں. ایک آیت ہے قرآن پاک کی، وہ یہ ہے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ او کما قال. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، تمہیں سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول ہونے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش زیادہ محبوب آنے چاہیے. اگر یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، آباؤکم ابناؤکم، تمہارے والدین اور تمہارے اولاد، تمہاری رشتہ دار، تمہاری بیویاں، بیویوں کے لیے شوہر، شوہروں کے لیے بیویاں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے زیادہ، تو پھر تم وجہاد فی سبیلی، تو پھر تم عذاب کے قابل ہو. اگر یہ چیزیں زیادہ پیاری ہو گئیں اور ہیں ہمارے لیے تو ہو چکی ہیں سامنے کرام، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں پیارے نہیں ہیں، یعنی ان کے احکامات کو نعوذ باللہ من ذالک، ان کو تو ہم نے ایک ردی کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک ردی کا ٹکڑا بنا لیا ہے ہم نے قرآن پاک کو. کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں صرف ناظرہ آپ پڑھنے تک محدود ہیں. وہ تو نور ہے، روشنی ہے. آپ نہ خود روشنی لیتے ہیں نہ اپنی اولاد کو روشنی. ہاں، جہالت کی آپ تعلیم دیتے رہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. جہالت، یہ ظاہری تعلیم کیا ہے؟ یہ تو جہالت ہے، اس میں تو معرفت نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے. اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہے آپ کو. بعض اسکول آج کل ایسے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ ظاہرداری پہ بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں ظاہرداری پہ. بہرحال یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ بچوں کو کے ساتھ اپنے کیا کرتے ہیں، آپ سے بھی پوچھا جائے گا. تو یہ ہے کہ یہ سامنے کرام، یہ ابھی مضمون جاری ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ مزید بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ اسے دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنوں کو ان کی جان سے زیادہ پیارے ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. اور رشتہ دار بعض وہ اللہ کی کتاب میں زیادہ حقدار ہیں. کس سے؟ من المؤمنین والمہاجرین، مومنوں اور مہاجروں سے. الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، لیکن یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ حسن سلوک کرو. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے. سامعین کرام، ابھی آیت کی تلاوت اور ترجمہ. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه
أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. The Prophet is more caring of the believers than they are of themselves, and his wives are mothers to them, and blood relatives are closer to one another in God's book than the believers or the emigrants, though you should do good to your friends. That is inscribed in the book. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔